یہ آج سے 6-7 سال پہلے کا سچا واقعہ ہے، جب میں میٹرک کے سالانہ امتحانات دے کر چھٹیوں والے دنوں میں اپنے ماموں کے گاؤں گیا۔ وہاں میں پہلے بھی اکثر جایا کرتا تھا۔ ماموں کے گاؤں میں جب بھی جاتا تھا تو وہاں جا کر بہت خوشی محسوس کرتا تھا، کیونکہ بہت سارے رشتہ دار ہوتے تھے، سب کے ساتھ باتیں کرنا، گھومنا پھرنا وغیرہ سب ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے ماموں کے گھر سے کزن کے گھر چلا گیا۔ کزن کا گھر کافی بڑا تھا اور ان کے گھر کے درمیان میں ایک کنواں تھا، جس کو انہوں نے آج بھی ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ کافی زیادہ گہرا ہونے کے باوجود پانی بھی اس میں کافی مقدار میں ہے۔ میں اپنے کزن کے گھر پہنچا، سب نے بہت اوبھگت کی میری۔ خیر شام کا یہی کوئی 4 بجے کا وقت ہوگا۔ میری کزن اور اس کا بھائی وہ گاؤں کے دوسرے محلے میں، جہاں میری خالہ اور اس کے بھائی وغیرہ کام کر رہے تھے زمینوں کا، گھر میں اور تو کوئی نہیں تھا جو وہاں جاتا انہیں کھانا وغیرہ دینے۔ وہ میرے آنے سے کچھ پہلے ہی نکل گئے تھے، تو میں نے ان کے گھر ہی رات گزارنا چاہی، جس سے وہ بھی سارے خوش تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب میری کزن اور اس کا بھائی دونوں واپس لوٹے، مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن پھر میری کزن کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ ہم سب اسے ڈاکٹر کو دکھانے لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوا لکھ دی اور بولا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے، لیکن 1-2 دن بعد میری کزن کی طبیعت بہت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ بہت ہی عجیب انداز سے بات کرنے لگی سب سے۔ کچھ دن اور گزرے تو وہ اور زیادہ عجیب حرکات کرنے لگ گئی۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں کو بھی اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو ہم سب اسے ایک بابا جی کے پاس لے گئے، جہاں سے پتہ چلا کہ اس پہ کسی جن کا سایہ ہے جو اسے یہ سب کروا رہا ہے۔ ہم سب کی تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ بابا جی نے کچھ تعویذ دیے اور انہیں کس طرح استعمال کرنا ہے سب بتایا۔ 2 یا 3 دن تک وہ تھوڑی نارمل ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اس پہ اور ہم سب پہ بہت برا وقت آن پڑا۔ یہ ایک رات تقریباً کوئی 8 بجے کا وقت ہوگا، جب وہ سارے گھر والوں کو کھانا دے رہی تھی۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو کھانا دیا اور پانی دینا بھول گئی تھی۔ پھر وہ پانی کا گلاس لے کر جا رہی تھی تو میرے کزن نے اسے بہت غصے سے بولا کہ تو نے پانی کیوں نہیں دیا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے غصے میں آ کر گلاس ایک طرف زور سے پھینکا اور گھر کے مین دروازے کی طرف چلی گئی۔ سب اس کے پیچھے بھاگے تو وہ مین دروازے سے باہر نکل گئی۔ جب سارے باہر نکلے تو وہاں دیکھا کہیں بھی نہیں تھی۔ سب گھر والوں پہ جیسے قیامت ٹوٹ پڑی کہ اب یہ رات کو کہاں نکل گئی اتنے غصے میں۔ خیر گاؤں میں اعلان کروا دیا گیا۔ سب گھر سے 1-1 2-2 مرد حضرات باہر نکل پڑے اس کی تلاش میں۔ میری کزن کا جو گھر ہے اس کے دروازے سے باہر نکلو تو بائیں طرف سارا گاؤں ہے اور دائیں ہاتھ کی طرف سب زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ سب گاؤں والے پہلے گاؤں کی طرف اسے ڈھونڈنے نکل پڑے۔ گاؤں سے باہر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، وہ سب وہاں گئے کہ شاید یہاں تو نہیں، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہاں سے واپس ہوئے، سارا گاؤں چھان مارا لیکن نہ ملی۔ پھر وہ گاؤں کے دوسری طرف نکل پڑے۔ سب خالی زمینوں پہ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے ماموں کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا، تو وہ ایک نالے میں گھس گیا، اکیلا ہی اس کے پیچھے۔ باقی گاؤں والے سارے اوپر تھے، تو اس نالے میں دن کو بندہ جائے تو خوف آتا تھا، اور پھر وہ تو آدھی رات تھی۔ وہ ہمت کر کے نالے میں گھس گیا اور ٹارچ لائٹ آن کی ہوئی تھی اور اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ سامنے اسے ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ سمجھا کہیں یہی تو نہیں، تو اس نے زور سے اس کو آوازیں دی کہ ادھر آ جاؤ، سب مل گئے ہیں۔ تو میرے ماموں کے بیٹے اس نے قریب جا کر اسے آواز دی، اس کے نام سے پکارا۔ اسے ایک بار اس نے نہیں سنا، تو دوسری بار اس نے پھر پکارا تو اس نے نہیں سنا۔ تیسری بار جب اس نے اس کو اس کے نام سے بہت غصے سے پکارا تو اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ماموں کے بیٹے نے بتایا کہ میں نے جو منظر دیکھا تو بس میری جان ہی نکلنے والی تھی۔ اس کا بگڑا ہوا چہرہ، لمبے بال، سرخ آنکھیں جیسے ان سے آگ نکل رہی ہو، اور منہ سے خون نکل رہا تھا جیسے کسی نے بڑی بے دردی سے مارا ہو۔ لائٹ کی روشنی میں میرے ماموں کے بیٹے نے جب یہ سب دیکھا
تو وہ وہیں ساکت ہو کر رہ گیا۔ تب تک گاؤں والے بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ میری کزن اور ماموں کا بیٹا دونوں گر کے بے ہوش ہو گئے تھے۔ سب نے مل کر انہیں گھر پہنچایا۔ کافی زیادہ وقت گزرنے کے بعد دونوں کو ہوش تو آ گیا، لیکن دونوں کی طبیعت خراب تھی۔ خیر، ڈاکٹروں سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سے بابا جی کے پاس جانا چاہا۔ جب بابا جی کے پاس لے گئے ان دونوں کو تو بابا جی نے انہیں دیکھا، جنہیں سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ بابا جی نے کچھ تعویذ لکھ دیے اور بولے کہ اس میری کزن کو جس پہ کسی جن نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہ اس کو ایک گدھے کی شکل میں نظر آتا ہے، وہ بہت برا ہے اور اس سے آپ پیار سے بات کیا کریں۔ اگر غصے سے بات کریں گے تو اس جن کو غصہ آ جاتا ہے، نہیں تو پھر جو اس رات ہوا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم سب دونوں کو گھر لے آئے۔ وہ دونوں کافی دن بیمار رہے، پھر سے نارمل ہونے لگے۔ اب سب گھر والے میری کزن کا بہت خیال کرتے ہیں اور سبھی اس سے پیار سے بات کرتے ہیں، جس سے وہ نارمل ہو چکی ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ غصے میں آ جاتی ہے، تب گھر والوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آج تک ایسا ویسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ سب اس جن کے غصے کی صورت میں ہوا، کیونکہ وہ غصہ نہیں مانتا۔ پیار سے بات کرو تو سب ٹھیک رہتا ہے، ورنہ گھر والوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔